رات دم توڑ رہی تھی۔ علی اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کی مختصر سی مہم نے اسے خاصا تھکا دیا تھا۔ سونے سے پہلے وہ جمشید منصوری کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ فون پر بات کرتے ہوئے فرخ نے اگرچہ یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن جمشید کو علی نے پہچان لیا تھا۔ بدلے ہوئے بھیس میں ہونے کے باوجود اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ شکریہ نے اس کا راز فاش کر دیا تھا۔ علی ماضی میں ایک دو مرتبہ جمشید سے مل چکا تھا۔ وہ جب شکریہ کا لفظ کہتا تو اس کا لہجہ کچھ عجیب سی نوعیت اختیار کر جاتا تھا، اور اسی انداز سے علی نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن اس نے جمشید پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ جمشید منصوری کے جانے کے بعد رات 2 بجے علی نے فرخ کو فون کیا تو اس نے علی کے اس شبہے کی تصدیق کر دی تھی، لیکن اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ جمشید کس مشن پر تہران جا رہا ہے۔ اسے ایران میں جمشید کی آمد پر حیرت ضرور ہوئی تھی۔ ایران میں جمشید کے سر کی قیمت مقرر تھی اور اسے بڑی شدت سے تلاش کیا جا رہا تھا۔ اس حقیقت سے جمشید بھی پوری طرح واقف ہوگا۔ اگر وہ کسی کی نظروں میں آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کمیٹی والوں کے عتاب سے نہیں بچا سکے گی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے علی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا، لیکن رات کے آخری پہر اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت بیوی ماہپارہ اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہی تھی۔ علی یہ بھول کر کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی تھی، ماہپارہ کے حسن خوابیدہ میں کھو گیا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی وہ چونک گیا۔ مکان کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز نے اسے بدحواس کر دیا تھا۔ علی کے ذہن پر تاری نیند کا خمار غائب ہو گیا۔ وہ اچھل کر پلنگ سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی باہر جھانکا، اسے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کمیٹی والوں کی گاڑیاں تھیں اور کمیٹی کے مسلح آدمی گاڑیوں سے اتر کر اس کے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ علی تیزی سے پیچھے مڑا۔ اس کی بیوی ماہپارہ بھی بیدار ہو گئی تھی۔ گلی میں بھاری بوٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماہپارہ دہشت زدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ کمیٹی، علی نے ہکلاتے ہوئے کہا، جلدی چلو۔ مکان کا بیرونی دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے دروازے کو توڑنے کے لیے اس پر کسی چیز سے ضربیں لگائی جا رہی ہوں۔ وہ دونوں خود حفاظتی کے لاشعور جذبے کے تحت خوابگاہ سے نکل کر عقبی دروازے کی طرف بھاگے، لیکن خوشبختی ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی وہ تیز روشنی میں نہا گئے۔ چاروں طرف سے آٹومیٹک رائفلیں اٹھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے خاموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ انہیں رائفلوں کی زد میں لے کر گاڑی میں ٹھوس دیا گیا۔ سب مشین گنوں سے لیس کمیٹی کے 4 آدمی بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ علی ایک سیٹ پر تھا، اس کے دائیں بائیں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے والی سیٹ پر اس کی بیوی ماہپارہ 2 آدمیوں کے درمیان سینڈوچ بنی بیٹھی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہیں کمیٹی کے مقامی ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھتے ہی علی پر ایک لمحے کو سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلانا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ جس آدمی کو دیکھ کر وہ اس قدر بدحواس ہوا تھا وہ فریدون تھا، اس کا اپنا نائب۔ رات 12 بجے جب علی شہر کے نواح میں واقع کھنڈرات میں جمشید سے ملنے گیا تھا تو فریدون بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ فریدون ہی وہ غدار تھا جو اس کی مخبری کرتا رہا تھا۔ دوسری بات جو علی کے ذہن میں آئی، اس نے اس کے بدن پر لرزہ طاری کر دیا۔ اس وقت فریدون کا سامنے آنا اس بات کی دلیل تھی کہ اب وہ اپنے پیروں پر چل کر اس عقوبت گاہ سے باہر نہیں جا سکے گا۔ کمیٹی کے جلادوں کے بارے میں علی بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بربریت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے تشدد سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔ یہ ان کا ظلم و تشدد ہی تھا کہ لوگ ان کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ کمیٹی کے 2 آدمی ماہپارہ کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ وہ چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد علی کو بھی 2 آدمی دھکیلتے ہوئے تہخانے میں لے گئے۔ تہخانے میں اذیت پہنچانے والے مختلف قسم کے آلات دیکھ کر علی کا جسم پسینے میں نہا گیا۔ چند منٹ بعد فریدون ایک اور آدمی کے ساتھ تہخانے میں داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس کے ساتھ جو آدمی تھا، لمبے قد اور ٹھوس جسم کی بدولت وہ کوئی ریسلر ہی لگتا تھا۔ اس کا سر گٹھا ہوا،
چہرے پر بے پناہ صفاکی اور آنکھوں میں بربریت کی جھلک نمایاں تھی۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمہارے بہت سے منصوبے کامیاب کیوں نہیں ہو سکے تھے، فریدون نے علی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ آخرکار تمہاری زندگی میں یہ دن آنا ہی تھا، لیکن اگر تم ہم سے تعاون کرو تو تم پر یہ برا وقت بھی ٹل سکتا ہے۔ ہم صرف چند سوالوں کا جواب چاہتے ہیں، اگر تم ٹھیک ٹھیک بتا دو تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ ذلیل کتے، غدار، علی نے کہا اور فریدون کے منہ پر تھوک دیا۔ میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ زاہدان سے آنے والا کون تھا اور اس وقت کہاں ہے؟ فریدون نے رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ میری زبان کھلوا لو گے؟ علی کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ تم ذلیل کتے! فریدون نے لمبے قد والے گنجے کو اشارہ کیا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا علی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں علی کے چہرے پر مرکوز تھیں اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں۔ علی کے چہرے پر خوف کے سائے رقص کرنے لگے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ لمبے قد والا گنجا بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ اس کے چہرے پر صفاکی کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ علی پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگا۔ گنجا اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ چند لمحے علی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ علی اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے جھک گیا۔ گنجے کا گھونسا دیوار پر لگا۔ اس کے منہ سے کراہ سی نکل گئی۔ وہ ایک دم سنبھل گیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا دایاں ہاتھ سہلاتے ہوئے علی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ یہاں آنے والے خاموشی سے مار کھا لیتے ہیں اور مجھے اس میں بالکل مزہ نہیں آتا۔ گنجے نے علی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم پہلے شخص ہو جو مزاحمت کر رہے ہو۔ تم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے واقعی لطف آئے گا۔ گنجا اچانک علی پر جھپٹا اور وہ اس مرتبہ بھی اچھل کر اپنے آپ کو بچا گیا، اور پھر اس کمرے میں دونوں کی اچھل کود شروع ہو گئی۔ 3 منٹ میں گنجے کا ہاتھ ایک مرتبہ بھی علی کے جسم کو نہیں چھو سکا۔ فریدون ایک طرف کھڑا دلچسپ نظروں سے یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ گنجا ایک بار پھر علی کے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ اس نے ایک طرف جھکائی دے کر اچانک ہی دوسری طرف سے حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ علی مار کھا گیا۔ گنجے نے اس پر مکوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ علی اب بھی بچنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں شدید ضربیں نہ لگ رہی ہوں۔ فریدون بڑے اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ چند منٹ بعد علی گوشت کے ڈھیر کی مانند فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، چہرہ لہو لہان تھا اور آنکھیں بری طرح سوج گئی تھی۔ میں انقلابی حکومت کا وفادار ہوں علی، فریدون نے کہا۔ بات صرف اصولوں کی ہے۔ تم مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ ذلیل کتے، علی نے اٹک اٹک کر کہا۔ ہم زبان کھلوانے کے طریقے جانتے ہیں، فریدون بولا، اور دروازے پر کھڑا ہوا محافظ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی اور 2 آدمی ماہپارہ کو گھسیٹتے ہوئے اندر آ گئے۔ ماہپارہ کے ساتھ غالباً ابھی تک کوئی زیادتی نہیں کی گئی تھی، لیکن خوف و دہشت سے اس کا چہرہ چوک کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ اس نے جب اپنے شوہر کا حشر دیکھا تو دہشت سے اس کا انگ انگ کانپنے لگا۔ وہ دونوں آدمی ماہپارہ کو بازوؤں سے پکڑے کھڑے تھے۔ فریدون نے گنجے کو اشارہ کیا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ماہپارہ کے قریب پہنچ گیا، جو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بری طرح مچل رہی تھی۔ دونوں محافظوں نے ماہپارہ کی ٹانگیں پکڑ کر ٹخنوں پر ہتھکڑیوں کی طرح کے آہنی کلپ پہنا دیے۔ ان آہنی کلپوں سے منسلک ایک موٹی زنجیر چھت تک چلی گئی تھی۔ یہ زنجیر چھت پر لگی ہوئی ایک ریل پر سے گزر کر دوسری طرف لٹکی ہوئی تھی۔ فریدون کا اشارہ پا کر دونوں آدمی زنجیر کا دوسرا سرا کھینچنے لگے۔ ماہپارہ کا جسم فرش پر سے اٹھتا چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت تھی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے کنجے نے خنجر نکالا اور اس کی دھار چیک کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بکری ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ کیا خیال ہے علی، تمہاری بیوی پر کام شروع کیا جائے؟ فریدون نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سعد کو آج تک صرف مردوں سے واسطہ پڑا ہے۔ تمہاری بیوی کے خوبصورت جسم پر خنجر چلاتے ہوئے اسے یقیناً ایک نیا لطف آئے گا۔ علی نے آنکھیں بند کر لیں اور پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے اسے کچھ مت کہو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ کچھ نہیں جانتی۔
اچانک تہخانے میں ماہپارہ کی خوفناک چیخیں گونجنے لگیں۔ علی نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ گنجے نے ماہپارہ کے دونوں بازو پکڑ رکھے تھے اور محافظ اس کی دونوں ٹانگوں کو مخالف سمتوں میں کھینچ رہے تھے۔ اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، علی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخا۔ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں گا۔ فریدون نے محافظوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ماہپارہ کو چھوڑ دیا۔ وہ دھپ کی آواز سے سر کے بل فرش پر گری۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی تھی۔ محافظوں نے اس کے پیروں پر لگے ہوئے آہنی کلپ بھی کھول دیے تھے۔ ہاں اب بتاؤ وہ کون تھا؟ فریدون نے علی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکوں گا اور غلط بیانی تم دونوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ وہ جمشید تھا، علی نے جواب دیا۔ جمشید منصوری، وہ رات 1:30 بجے والی ٹرین سے تہران گیا تھا۔ اس کے چند منٹ بعد ہی کمیٹی کے تہران ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی کہ جمشید منصوری صبح کی ٹرین سے تہران پہنچ رہا ہے۔ جمشید منصوری کمیٹی کو سب سے زیادہ مطلوب آدمی تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی تہران ریلوے اسٹیشن کو کمیٹی کے آدمیوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ کسی طرح یہ اطلاع انٹیلیجنس تک بھی پہنچ گئی۔ کرنل مصدق اور اس کے آدمی بھی حرکت میں آ گئے۔ صبح 9 بجے جب ٹرین تہران پہنچی تو ایک ایک آدمی کو چیک کیا جانے لگا۔ کمیٹی کے آدمی اس چیکنگ میں بھی بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ عورتوں کے بال کھینچ کر اور ان کے جسموں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا گیا، لیکن جمشید منصوری نہیں ملا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ علی کاشان میں کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے تہخانے میں فرش پر گوشت اور ہڈیوں کے ڈھیر کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ فریدون اور ایک ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں اس کی سلامتی سے کوئی دلچسپی تھی، بلکہ وہ اس لیے اسے ہوش میں لانا چاہتے تھے کہ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں علی نے آنکھیں کھول دیں اور گہرے سانس لیتا ہوا ویران سی نظروں سے فریدون کو گھورنے لگا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے علی، فریدون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جمشید منصوری تہران پہنچنے والی ٹرین پر موجود نہیں تھا۔ ٹرین سے اترنے والے ایک ایک مسافر کو چیک کیا گیا تھا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، وہ اسی ٹرین سے روانہ ہوا تھا، علی نے رک رک کر کہا۔ تم بھگتے ہو، فریدون بھیڑیے کی طرح غرایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری بیوی کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا ہے۔ پھر وہ قریب کھڑے ہوئے محافظ کی طرف بڑھا۔ ذرا اس کی چہیتی کو اندر لاؤ، دیکھیں اس کی قوت برداشت کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ نہیں رہی، رک جاؤ، علی چیخ اٹھا۔ میری بیوی کو اب یہاں مت لانا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی اور میں اسے نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو پھر وہ بات بتاؤ جو ہم سننا چاہتے ہیں، فریدون نے کہا۔ جمشید منصوری تہران میں کب اور کہاں مل سکتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، علی رک رک کر بولا۔ مجھے اس کے پروگرام کا کوئی علم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بازار بڑی اثر کے علاقے میں واقع کیفے دشت میں حمادی سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اس کا گہرا دوست ہے، جب وہ تہران میں تھا تو اکثر اس سے ملا کرتا تھا۔ گڈ، فریدون کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس نے جیب سے پستول نکالا اور علی کے سر پر فائر کر دیا۔ وہ ایک طرف لڑک گیا، اس کے سر سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ فریدون ایک محافظ کی طرف مڑ گیا۔ اس کی بیوی کو بھی لے آؤ، اب وہ حسینہ اس دنیا میں اکیلی رہ کر کیا کرے گی؟ ویسے بھی ایران کی سرزمین پر اس جیسی بدکردار عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد 2 آدمی ماہپارہ کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔ علی کی حالت دیکھ کر وہ چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ وہ علی کو دیکھنے کے لیے اس پر جھکی ہی تھی کہ تہخانہ ایک بار پھر فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 گولیاں ماہپارہ کے پہلو کو چیرتی ہوئی دل میں پیوست ہو گئیں اور وہ بھیانک انداز میں چیختی ہوئی علی پر ڈھیر ہو گئی۔ جمشید منصوری نے اس صورتحال کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، ویسے بھی اس کی منزل تہران نہیں تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب وہ تہران سے تقریباً 45 کلومیٹر دور رباط کریم نامی ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ پچھلے تمام اسٹیشنوں کی طرح اس اسٹیشن پر بھی ضرورت سے زیادہ تعداد میں پولیس اور کمیٹی والے نظر آ رہے تھے۔ 6-7 مسافر رباط کریم پر ٹرین سے اترے تھے۔ ان مسافروں میں ایک ادھیڑ عمر عورت بھی شامل تھی، جس کے ساتھ 10-11 سال کی عمر کی ایک لڑکی اور تقریباً 2.5 سال کی عمر کا ایک بچہ تھا۔ عورت ان بچوں کے ساتھ جمشید والے ڈبے ہی سے اتری تھی
ڈبے میں ان کی سیٹیں قریب قریب ہی تھیں اور جمشید راستے میں اس 2.5 سالہ بچے سے باتیں کرتا ہوا آیا تھا۔ کمسن لڑکی نے حجاب پہن رکھا تھا، جس سے نہ صرف اس کے کندھے اور سر پوری طرح ڈھک گیا تھا بلکہ چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپ کر رہ گیا تھا، جبکہ ادھیڑ عمر عورت نے سیاہ رنگ کی چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ ہاتھوں کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں ہی سے جمشید نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ انقلاب سے پہلے ایران میں خواتین کو مکمل آزادی حاصل تھی۔ لباس کے معاملے میں بھی ایرانی خواتین مادر پدر آزاد تھیں۔ زیادہ تر یورپین لباس ہی پہنا جاتا تھا۔ بعض خواتین تو اس قسم کا لباس استعمال کرتی تھیں کہ یورپین خواتین بھی شرما جاتیں۔ درمیانے اور نچلے طبقے کی خواتین میں پھر بھی شرم و حیا کا مادہ کسی قدر موجود تھا، لیکن اونچے طبقے کی خواتین نے بے حیائی میں یورپ کی خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں کی رونق انہی سے تھی، لیکن انقلاب کے ساتھ ہی صورتحال تبدیل ہونے لگی۔ رنگین تتلیوں کی طرح ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں نظر آنے والی خواتین غائب ہونے لگیں۔ بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹیں ان کی رونق سے محروم ہو گئیں۔ جب بے پردہ خواتین کو سزا دینے کا سلسلہ شروع ہوا تو سڑکیں بھی ویران نظر آنے لگیں۔ آزادی پسند خواتین نے پکڑے جانے اور سزا کے خوف سے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ چادر اور حجاب کو خواتین کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ اب جن خواتین کو کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکلنا ہوتا تھا وہ چادر میں اس طرح لپٹی ہوتی کہ جسم مکمل طور پر چھپ جاتا۔ 10 سال سے اوپر کی بچیوں کے لیے بھی حجاب لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ قم سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ وہ بچہ اور بچی اگرچہ راستے میں جمشید منصوری سے باتیں کرتے رہے تھے، لیکن اس عورت سے بات کرنے کا ایک مرتبہ بھی موقع نہیں ملا تھا۔ رباط کریم اسٹیشن پر اترتے ہی جمشید منصوری نے اندازہ لگا لیا کہ پچھلے اسٹیشنوں کی طرح یہاں بھی چیکنگ ہو رہی تھی۔ ٹرین سے اترنے والے 2 مسافروں کو کمیٹی کے 3 آدمیوں نے روک لیا تھا اور ان کے کاغذات چیک کیے جا رہے تھے۔ جمشید منصوری کے پاس تہران تک کا ٹکٹ تھا۔ گیٹ پر چیک کرنے کی صورت میں اسے بھی روک کر پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ پلیٹ فارم کے خارجی گیٹ پر ٹکٹ کلیکٹر کے قریب کھڑا ہوا ایک آدمی مشتبہ نظروں سے آنے جانے والوں کو گھور رہا تھا۔ جمشید منصوری اس چادر پوش خاتون سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ بچہ غالباً ضد کر رہا تھا کہ اسے گود میں اٹھا لیا جائے اور عورت اسے ڈانٹ رہی تھی۔ ان کے پاس 2 بیگ بھی تھے۔ ایک بیگ بچی نے اٹھا رکھا تھا اور دوسرا چادر پوش عورت سنبھالے ہوئی تھی۔ جمشید نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ چادر پوش عورت نے اس کی اس حرکت پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے جیسے گیٹ کے قریب پہنچ رہے تھے جمشید منصوری کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایک مسافر ان سے پہلے گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ قد کاٹھ میں وہ جمشید کے برابر تھا۔ وہ ٹکٹ کلیکٹر کو ٹکٹ دے کر جیسے ہی آگے بڑھا، گیٹ پر کھڑے ہوئے دوسرے آدمی نے اسے روک لیا۔ اسی دوران جمشید اس چادر پوش خاتون اور بچوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس سے پہلے پہنچنے والا مسافر جیب سے کاغذات نکال رہا تھا۔ جمشید منصوری نے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بچے کے کولہے پر زور سے چٹکی کاٹ دی۔ بچہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ کیا ہوا؟ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ سوال اس آدمی نے کیا تھا جو پہلے مسافر کے کاغذات چیک کر رہا تھا۔ شاید پیٹ میں تکلیف ہے، بہت دیر سے پریشان کر رہا ہے، جمشید منصوری نے جواب دیا۔ سامنے والی سڑک پر تقریباً 1 فرلانگ آگے بیمارستان ہے، اسے وہاں لے جاؤ، اس شخص نے اشارہ کیا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے بھی ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ جمشید منصوری ان لوگوں کو لے کر اسٹیشن کی عمارت سے نکل آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر 2 کھٹارا سی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ چادر پوش عورت ایک ٹیکسی کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ جمشید منصوری نے بچے کو گود سے اتار دیا۔ چٹکی کاٹنے پر دل ہی دل میں اس سے معذرت کی اور اس کا رخسار تھپ تھپا کر خدا حافظ کہتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پلیٹ فارم کا گیٹ یہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ رباط کریم زیادہ بڑا قصبہ نہیں ہے۔ دھوپ نکل آئی تھی، بازار کی بعض دکانیں کھل چکی تھیں، لیکن سڑکوں پر ابھی زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جمشید تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا تقریباً 10 منٹ بعد بس اسٹیشن پہنچ گیا۔ گرج جانے والی بس تیار ہی کھڑی تھی۔ وہ ٹکٹ لے کر بس میں سوار ہو گیا۔